الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام معزز و مکرم صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ بشیر الدین صاحب شاہی اور حضرت علامہ فرید الدین صاحب محمدی اشرفی دیگر کثیر التعداد علماء اکرام بزرگوں بھائیوں عزیزوں، موقع کی مناسبت سے فقیر نے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بندوں میں سے ڈرتے صرف وہی ہیں جو لوگ علماء ہوتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے اور منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو لوگ علماء سمجھے جاتے ہیں ہم اپنا جائزہ لیں، یا کل جن طلباء نے علماء کہلانا ہے وہ بھی اپنا جائزہ لیں کہ علم کا معیار کیا ہے اور عالم کی شناخت اور پہچان کیا ہے۔ کیا عالم صرف بڑی پگڑی باندھ لینے سے اور لمبا جبہ پہن لینے سے یا بہت بڑے ممبر پر بیٹھ جانے سے عالم بن جاتا ہے، یا اس کی کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں شناخت بھی بیان کی گئی ہے؟ پہلی شناخت جو میں نے آپ سے کے سامنے رکھی ہے کہ عالم ہوگا تو اللہ سے ڈرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ اکرام کی ایک درخواست پیش ہوئی کہ وہ تارک الدنیا ہونا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اعلمهم باللہ واشدهم له خشیۃ، میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور چونکہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اس لیے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو میں تارک الدنیا نہیں ہو رہا، تو میرے جیسا اللہ کو پہچاننے والا اور اللہ کا خوف رکھنے والا تمہارا مقتدا جس راہ پہ چلے گا، آپ کے لیے وہی راستہ عافیت کا راستہ ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنن دارمی میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من خشی اللہ فهو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے۔ اسی دارمی میں عبداللہ بن عمر کا ایک قول ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یکون الرجل عالما، بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا حتی لا یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ، جب تک اپنے سے اوپر والے پر حسد نہ چھوڑ دے، جب تک اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھنا نہ چھوڑ دے، بلا یبتغی بعلمہ ثمنا، اور جب تک وہ اپنے علم کے ذریعے سے دولت کمانا نہ چھوڑ دے، علم کو ذریعہ معاش نہ بنا لے۔ یہ چنگی اوکھی شرط ہے، اس پر پورا اترنا جب ہم شروع کریں گے تو اپنے بارے میں عالم ہونے کی ساری غلط فہمیاں دھل جائیں گے۔ سنا علم صرف الفاظ کو یاد کر لینے اور اسٹیج پر کھڑے ہو کے ان کو بیان کر لینے کے ملکے کا نام نہیں ہے۔ علم ایک اندر ڈالی گئی روحانی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ اخلاص کے نتیجے میں پیدا ہونے والا روحانی عنصر ہے جس کو اصل میں علم کہا جاتا ہے۔ وہ جو صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ ما سبقکم ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا الصیام ولکن بالشیء الذی فکر فی قلبہ، ابو بکر تم سے آگے نماز روزوں کے ذریعے سے نہیں نکلا بلکہ اندر کے اخلاص کی وجہ سے آگے نکلا ہے۔
حضرت امیرہ ایک تابعی ہے، ان کا واقعہ سنن دارمی میں لکھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو اس کے والد نے علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھیجا. بچہ علم پڑھ کے آیا، والد صاحب نے پوچھا کیا سیکھ کے آئے ہو؟ بچے نے کچھ احادیث سنائی. والد نے کہا میں اس کو علم نہیں مانتا، جاؤ دوبارہ علم سیکھ کے آؤ. وہ واپس چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر آیا، والد نے پوچھا کیا سیکھ کے آئے ہو؟ بچے نے سمجھا شاید پہلے میں نے زبانی سنایا تھا، والد صاحب مطمئن نہیں ہوئے تھے، اب کچھ لکھ کے دوں شاید اس طرح راضی ہو جائے. اس نے کچھ لکھ کے دیا. والد نے کہا یہ سفید کاغذ ہے اور اوپر کالی سیاہی ہے، مجھے تو یہی کچھ نظر آ رہا ہے، میں اسے بھی علم نہیں مانتا. اب اگرچہ یہ علم ہے سارے، جس معیار پر وہ اپنے بیٹے کو بحیثیت عالم دین دیکھنا چاہتا تھا، بات اس کی ہو رہی ہے. بچہ پھر چلا گیا. عرصے کے بعد آیا تو والد نے پوچھا کیا سیکھ کے آئے ہو؟ اس نے سوچا اب والد صاحب سے کہتا ہوں ابا جی آپ خود پوچھ لو، شاید اس طرح راضی ہو جائے. والد نے خود پوچھنا شروع کر دیا. والد نے کہا اگر تم راستے میں جا رہے ہو اور ایک بندہ تمہاری تعریف کرتا ہے، دوسرا بندہ تمہاری مخالفت کر کے تمہیں گالیاں دیتا ہے، تم کس طرف جھکو گے؟ اس نے کہا ابا جی تعریف کرنے والے پر میں خوش نہیں ہوں گا، برا کہنے والے کا میں برا نہیں مناؤں گا، بلکہ میں دیکھوں گا کہ میرے اپنے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں، میں اپنی اصلاح کروں گا، ان دونوں میں سے کسی کو کوئی لفٹ نہیں کروں گا اور حق کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھوں گا. سونا دینی کام کرنے والوں پر بکرے قربان ہونے کے لیے بھی آتے ہیں اور کتے بھونکنے کے لیے بھی آتے ہیں. جو کسی سے ڈر کے کام چھوڑ دے وہ بھی مخلص نہیں، اور جو کسی سے چڑ کے کام شروع کر دے وہ بھی مخلص نہیں. اپنی لائن سیدھی رکھو، نظر اپنے رب اور رب کے رسول پر اور آخرت پر رکھو، کلمہ حق بولتے چلے جاؤ، حکمت عملی کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کر بیٹھو. کیا بات، کیا بات. ایک اور بات بھی ہے، علامہ مفتی محمد نوید سبحانی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سننے والے کو اللہ کرے کوئی سمجھ آ رہی ہے. امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں کچھ بڑی خوبصورت باتیں لکھی. مقدمہ بڑے کام کی چیز. طالب علم کو مسلم شریف کی پہلی حدیث شروع ہی نہ کرائی جائے جب تک مقدمہ کلیئر نہ کرائی جائے. عالم کو محتاط عالم بنانے کے لیے اور محقق بنانے کے لیے وہ مقدمہ خشت اول کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں بڑی باتیں ہیں، یہاں ایک آپ کو سنانے لگا ہوں. عالم وہ بھی نہیں ہوتا جس نے زیادہ کتابیں لکھی ہوں. یہ مصنف کتب کثیرہ یہ کوئی بڑا عالم ہونے کی نشانی نہیں ہے. میں آپ کو بے وقوف سے بے وقوف آدمیوں کی لکھی 5-5 7 جلدوں میں کتابیں پاکستان چھوڑ سرگودا کے لوگوں کی لکھی دکھا سکتا ہوں. عالم مضبوط لکھے گا خواہ تھوڑا ہو. حضرت مجدد فسانی نے کتنی تفسیریں لکھی ہیں، حدیث کی کتنی شروع لکھی ہے، لیکن جو کام کر کے دکھایا ہے کوئی مائی کا لال جو ان کے معیار پہ پورا اتر سکے. امام غزالی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، 4 کتابیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں. اگرچہ یہ علماء کتابیں لکھتے رہے لیکن ان کے اپنے زمانے کا بہترین عالم ہونے کا پیمانہ، معیار اور پرکھ کتب کثیرہ نہیں ہے. اور زیادہ حدیثیں جمع کرنا یہ بھی کوئی نہیں. ایک کتاب میں نے ہزاروں حدیثیں جمع کر دی ہیں، میں نے لاکھوں حدیثیں جمع کر دی ہیں. اتنا آج تک کام کسی نے نہیں کیا. اس قسم کے ڈائلاگ بول دینا آسان ہے لیکن اگلے علماء کے معیار پر پورا اترتے ہوئے مضبوط کام کرنا. خدا کی عظمت کی قسم، اگر تمہارا 8 صفحے کا مضبوط رسالہ ہے جو تم نے امت مسلمہ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ دیا ہے تو وہ تمہاری 8000 صفحات پر مبنی کسی کتاب کے مقابلے پر بدرجہ آگے کر.
امام مسلم لکھتے ہیں، جو میں بات سنانا چاہتا تھا، کہ جو لوگ کچی پکی رائٹ لیفٹ رتب و یابس روایات جمع کر کے اپنی کتابوں کا ہجوم بنا کر یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ ما جمع فلان من الحدیث وما صنف فلان من الکتب، یہ الفاظ امام مسلم کہ فلاں نے کتنی زیادہ حدیثیں جمع کر دی ہیں ماشاءاللہ، اور فلاں نے کتنی زیادہ کتابیں لکھ دی ہیں، آج تک نہیں لکھی گئی ماشاءاللہ۔ تو امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ ایسا بندہ کچی باتیں کرنے والا، ایسا بدنصیب آدمی لکھتے ہیں۔ امام مسلم بدنصیب کا لفظ لکھتے ہیں، لا نصیب لہ فی العلم، علم کے معاملے میں بدنصیب شخص ہے، اور اس کو عالم کہنے کی بجائے اسے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ تو سنا، یہ میں اپنی اور اپنے دوستوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی محکمے کی بات ہے۔ زیادہ نہیں جو کچا ہو، تھوڑا جو مضبوط ہو۔ یہ ہر میدان میں اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا اصول۔ ہم اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں، بخاری مسلم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال عند اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ عمل وہ پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ تھوڑا سا ہو۔ میں نے صرف علماء کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی، اب آتے ہیں طلباء کی طرف۔ چونکہ علماء کا مضمون طویل ہو گیا ہے، طلباء کا علم میں شارٹ کرتا ہوں۔ سنا، طالب علم کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھے۔ عالم کہلانے کے لیے علم حاصل نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا۔ اللہ نے فرمایا گا تیری نیت علامہ صاحب کہلانے کی تھی، وہ تمہیں دنیا میں مل چکا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، جس نے علم اس لیے حاصل کیا، یہ طالب علم کی بات ہو رہی، تاکہ علماء کو اپنے پاس بٹھائے اور جاہلوں اور بے وقوفوں میں بیٹھ کر گپیں اور ٹورے بنائے، یا لوگوں کا رخ اپنی طرف موڑنے میں کامیاب ہو سکے، لوگ میری طرف متوجہ ہوں، میری فالوئنگ بڑھے۔ یہ اگر نیت ہے تو ادخلہ اللہ النار، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے داخلہ فارم کے اوپر متھے پہ یہ حدیث لکھی ہونی چاہیے کہ تیری نیت کیا ہے، بچہ پڑھنے کیوں آیا ہے؟ نوکری لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، علامہ صاحب کہلانے کے لیے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تعلم لغیر الدین، دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ یہیں سے یہ سندوں اور ڈگریوں کی بیماری پھوٹتی ہے۔ سند بنوا لو، پڑھو یا نہ پڑھو، سند بنوانا تو پیسے دے کے کوئی مشکل نہیں رہا اس دور میں۔ یہ ایک جہالت کی بنیادی بیماری ہے جو جہالت کو جنریٹ کرنے اور پروپیگیٹ کرنے بڑا بنیادی کردار اس دور میں ادا کر رہی ہے۔ ایسا مخلص طالب علم ہوتا ہے جو جب علم سیکھنے جاتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں پر پھیلاتے ہیں، اور جو دنیا سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے وہ اس خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ دنیا کی خاطر علم حاصل کرنا، دنیا کی خاطر مدرسہ کھولنا اور دنیا کی خاطر ہوٹل کھولنا برابر ہے۔ کیوں؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہوٹل کھولنے والا اور مدرسہ کھولنے والا دونوں کی چونکہ نیت ایک ہے، لہذا اجر ایک جیسا ہوگا، اجر ہے یا عذاب ہے، بٹ سو ایور۔ تیسری، عالم، طالب علم، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے، وہ ہم جیسے ہیں جو علماء کے پاس جا کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، علم کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں، تھوڑی سی پرچول کے عادی ہیں،
ان کو جا کے سنتے ہیں، جمعے کے دن وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، یار کچھ 4 گلاں سنا گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جیسے خطیب آگے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کا دل یہی ہوتا ہے کہ آخری ٹائم پہ پہنچوں، کام کی غلطی ہونی کوئی نہیں۔ اللہ کرے ہم کام کی بات کریں، اور کہ جب کام کی بات ہو تو اللہ کرے عوام الناس میں بھی یہ شعور پیدا ہو کہ ٹائم پہ خطاب سننے کے لیے آ جائے۔ اب آپ دیکھیں یہاں جتنے بندے آئے ہوئے ہیں، جتنے آپ بیٹھے ہیں، اتنے بندے کو ادھر ادھر بھی گھوم رہے ہیں۔ یہ سننے کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے، اور اصل میں آنے کا مقصد ذہن میں ہے ہی نہیں، یہ اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ لوگ باہر ریڑیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹانگریاں لے رہے ہوتے ہیں، جو میلہ دیکھنے آتے ہیں وہ سننے نہیں آتے۔ اور قرآن حدیث بنیادی طور پر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ہی سماع، سننا۔ فلاں عالم کا فلاں عالم سے سماع ثابت ہے، فلاں آدمی کا صحابی سے سماع ثابت ہے، فلاں آدمی کا حضور سے سماع ثابت ہے۔ سماع بڑی چیز ہے، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے لکھا ہے کہ علم افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ مرد جب افواہ کہتے ہیں منہوں کو، مرد جب بولتے ہیں تو سننے والا سنتا ہے، کتابیں نبی آتی ہوں تو صرف زبان سے نکلی ہوئی بات کو کان سے سن کر سینے میں اتار دینے، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک بہترین بلکہ بنیادی ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ آباد رکھے اس بندے کو جس نے میری بات کو سنا۔ لکھا پڑھا کی بات نہیں ہو رہی، سنا۔ فحافظها ووعاها واداها، اسے حفظ کیا، یاد رکھا اور آگے پہنچا دیا۔ آگے پہنچایا بھی تو اگلے کو سنانا ہی ہے نا۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کتنے ہی علمی نکتہ دان ایسے ہوتے ہیں کہ نکتہ پاس موجود ہے، سمجھ کوئی نہیں۔ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھولا آدمی ہے، اس نے حدیث یاد کی ہوئی ہے، آگے بتاتا ہے، اگلے نے یہ نہیں سنی ہوئی تھی، وہ اس بتانے والے سے زیادہ سمجھدار ہے اور وہ اپنا علمی مقصد اس میں سے حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ علم سننے سنانے سے پھیلا ہے، باقی ذرائع اختیار کرنا شرعاً جائز بھی ہے، اور اپنے اپنے درجے میں ہم استعمال کرتے بھی ہیں، کرتے رہنا چاہیے، لیکن علم کا بنیادی ماخذ سماعت ہے۔ اذا قرأناه فاتبع قرآنہ، اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، محبوب جب ہماری طرف سے وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ خاموشی سے سماعت فرمایا کریں۔ تو سونا، علماء کے پاس آ کے بیٹھنا اور سننا اور دلچسپی رکھنا، ان کی مجلس میں آ کے صرف بیٹھے رہنا، بیٹھو گے تو سنو گے نا۔ تو جیسی محفل ہوگی ویسی بات آپ کو سننے کو ملے گی۔ گندے لوگوں میں بیٹھو گے گندی باتیں سنو گے، علماء اور صوفیاء کے پاس بیٹھو گے تو عالمانہ اور صوفیانہ باتیں سنو گے، اور دین کا رخ بدلنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے محفل، مجلس، سوسائٹی، اٹھنا بیٹھنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے بیٹھکی کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کس کے پاس بیٹھتا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، میرے امتیوں غور کر لیا کرو تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ آج کے بعد علماء، صوفیاء اور بزرگوں اور دینی لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیجیے، چھوڑ فلمات، چھوڑ تاشاں۔ ہمارے جٹ کہتے ہیں مجلس تو خصلت تخم و توسیر، یہ پنجابی کا جملہ ہے جی، محسوس نہ کر۔ مجلس سے خصلت ہوتی ہے اور تخم سے عادتیں بنتی ہیں، یہ غالب چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو مجلس سے خصلت ہوتی ہے، انسان نیکوں میں بیٹھے گا نیک بنے گا، بدوں میں بیٹھے گا بد بنے گا، چرسیوں میں بیٹھے گا چرسی بنے گا، سگریٹ والوں میں بیٹھ کر سگریٹ سیکھے گا، نمازیوں میں بیٹھ کر نماز سیکھے گا، خدا کی قسم ولیوں میں بیٹھ کر ولی بنے گا اور شیطانوں میں بیٹھ کر شیطان بنے گا۔ ولی بننے کا طریقہ ہی اور کوئی نہیں، لکھ لو میری بات۔
ولی کی محفل ولی بناتی ہے، نبی کی محفل صحابی بناتی ہے، صحابی کی محفل تابعی بناتی ہے، تابعی کے پاس بیٹھنا تبع تابعی بناتا ہے۔ یہ بیٹھے تو پھر کچھ سنا نا، سننے کی نوبت آئے گی جب بیٹھو گے۔ ملا جنگل جاوے نہیں درشت مسیطے آگے۔ یہ میں نے آپ کو 3 طبقے بتائے ہیں، علماء، طلباء اور انہیں کے پاس آ کے بیٹھنے والے، ہمارے جیسے عامی لوگ۔ اس کے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ علماء ہیں نہ طلباء ہیں، نہ ان کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ہے کہ محبت رکھتے ہیں، دین سے محبت، دین والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ گھر بیٹھے خط لکھ دیتے ہیں، بابا جی میں آ نہیں سکتا لیکن 10 روپیے میری طرفوں قبول فرماؤ۔ گھر خرچ کر لینا، مدرسے پہ لگا دینا، طلباء پہ لگا دینا، مسجد میں لگا دینا، کسی دینی کام پہ لگا دینا، اپنے ثواب دین سے لگا دینا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے رتبے کے لحاظ سے ان 3 سے بھی نیچے ہیں، لیکن یاد رکھو قربانیاں دینے میں یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا، سب سے زیادہ فنڈ یہ دیتے، اپنے بزرگ کے لیے گرم سرد ہو جانا یہی کرتے ہیں، دین کی غیرت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، جلوسوں اور دھرنوں میں باہر نکل آنا اور سینے پہ گولیاں کھانا، یہ 4تھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ عوام ہوتے ہیں، یہ بھولے ہوتے ہیں، ان کی اکثریت جنت میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اکثر اہل الجنت البلد، جنت میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو بھولے۔ ہمارے تک کچھ روحانی لوگوں کی باتیں ہیں پہنچی ہیں جو بتاتے ہیں کہ اگے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پھنسے ہوئے ہیں اور یہ جھلے کلے لوگوں کی وہاں پہ موجیں لگی ہوئی۔ سونا، جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جو ہم سے لوگوں کو امیدیں ہیں، مذہبی طبقے کو، اللہ کرے ہم ان امیدوں پہ پانی نہ پھیر دیں۔ کام کرو نہیں جو کرنا ہے نا، کہ باویں اندر کچھ ہے یا نہیں، اگلے بزرگوں کی راہ نہ چھوڑنا، دین کے متھے پہ بدنما داغ نہ بننا، اور جس نے اگلا رستہ اختیار کر لیا اس کے علاوہ جنت کو رستہ جاتا ہی کوئی نہیں۔ 15ویں صدی والے 14ویں صدی والوں کی راہ پہ چلیں گے تو جنت کا راستہ ملے گا، ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں۔ 14ویں والے 13ویں کے راستے پہ، 13ویں والے 12ویں کے راستے پہ، یوں چلتے چلتے اہدنا الصراط المستقیم کی لائن تمہیں میسر آئے گی، پھر جنت میں جاؤ گے اور پھر مغفرت کا راستہ کھلے گا۔ اپنی مرضی سے، اپنے ذوق، سینے کے زور سے قرآن کی شرح، تفسیر حدیث کی شرح، میرا ذوق یوں کہتا ہے، تیرا ذوق گیا بھاڑ میں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں 193 نمبر مکتوب میں بڑی خوبصورت بات کی، اس سے پہلے بھی 153-50 کے قریب یہ بات کر کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا اور میرا قرآن حدیث کی شرح کرنا اور تعبیر کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ قرآن و سنت کی وہی تعبیر معتبر ہے جو اگلے بزرگوں نے کر دی ہے۔ اگر ان کا راستہ چھوڑو گے تو ہر بدعتی، گمراہ، فاسق، فاجر، بے ایمان قرآن و سنت سے ہی استدلال کا دعویٰ رکھتا ہے۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ مجدد پاک نے فرمایا فیصلہ اس وقت ہوگا جب تمہاری تعبیر قرآن و سنت اگلے بزرگوں کی تعبیرات کے عین مطابق ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ سینے پہ لکھ لو، خدا کی عظمت کی قسم، عقائد، نظریات، احکام سب کچھ تمہارے سیدھے ہو جائے۔ اجماع اور جمہور کو کبھی نہ چھوڑا جائے۔ میں نے اختصار کے ساتھ 4 قسم کے لوگ عرض کر دی۔ اب حدیث سنی۔ حدیث طبرانی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی 4 طبقوں کے بارے میں، فرمایا اغد عالما، عالم بن جا، او متعلمہ، یا عالم کا شاگرد بن جا۔ وہ 4 چیزیں میں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتائی ہیں۔ او مستمعہ، یا ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سننے والا بن جا۔
او محبا، یا کم از کم دور بھی بیٹھتے ہو تو ان کا حبدار بن جا، تاکہ وہ جنت میں جائے تو بھی اس کے ساتھ جنت میں حب کی وجہ سے جائے۔ اب حدیثیں بڑی پڑی ہیں اس موضوع پر، بخاری مسلم میں بھی ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہو۔ یہ اکثریت ہے لوگوں۔ اب ایک اور جملہ ہے اس سے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تکن الخامسۃ فتہلک، ان چار میں سے کچھ نہ کچھ بن جا، پانچویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچھا اب یہ پانچویں چیز کیا ہے، اس میں بھی ذرا مہربانی کرنا، غور کرنا۔ چار تو ہم نے سمجھ لی کہ یا میں نے عالم بننا ہے یا عالم کا شاگرد بننا ہے۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں، علماء تھوڑے ہوں گے نا، سب سے تھوڑے علماء ہی ہوں گے، اور طالب علم علماء سے تھوڑے زیادہ ہوں گے، اور سننے والے اور آ کے پاس بیٹھنے والے تھوڑے اور زیادہ ہوں گے، اور ان سے حب رکھنے والے حضور کی امت کی اکثریت بھولے بادشاہ یہ اور زیادہ ہوں گے۔ اور یہ جو پانچواں طبقہ ہے نا، فرمایا پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب آپ سوچو پانچویں کون ہے؟ میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ علمی بحث اپنی جگہ پہ، اختلافات اپنی جگہ پہ، یہ پانچواں ٹولہ وہ ہوتا ہے جب بھی آپ دنیا میں کہیں دیکھو دین کی، اسلام کی، علماء کی توہین کرتا ہوا، یہ مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ مولویاں دا اے حال ہے، یک سر تمام مولویوں کے ہی خلاف بول جانے والا بندہ پانچواں بندہ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا فتح لکھ، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ کتابیں پڑھ لو، میڈیا کھول لو، اخبارات دیکھ لو، لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کی گفتگو سن لو، میرا سونا جہاں بھی کسی بندے کو بول کر دیکھو سارے مولویوں کے خلاف بول رہا ہے، سمجھ لو اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہے یہ پانچواں بندہ ہے، پانچواں بندہ نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ہلاک ہو چکا ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے، وہ کون کون سے لوگ ہیں، ان کا تعلق کس کس طبقے سے ہے، وہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ کہیں وہ ختم نبوت کے منکر کے روپ میں ہیں، کہیں وہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے کے روپ میں ہیں، کہیں وہ تصوف کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں۔ ملا کو کیا پتا ہے؟ اس قسم کا جب لفظ سنو تو میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایسا لفظ بولنے والوں آپ پانچویں طبقے کے لوگ ہو جن کو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ہلاک لوگ ہیں۔ اور آپ دوستوں کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو فوراً پہچان جانا، زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ شکل کوڑ کڑل ان اپنے حق میں گھڑے ہوئے ہوں گے، کسی نہ کسی ایک آدھ عالم دین کی کوئی نہ کوئی کمزوری انہیں پکڑی ہوئی ہوگی، لیکن مجموعی طور پر طبقہ علماء کے خلاف بولنے والا کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مخلص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میری گفتگو کا انداز اور طریقہ بیان تھوڑا سا ایسا تھا کہ ہم یہ سبق کے طور پر یہاں سے یاد کر کے جائیں۔ میں آخر میں دہرانے لگا، پہلا طبقہ علماء کا ہے، دوسرا طالب علموں کا ہے، تیسرا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا ہے، چوتھا ان سے محبت رکھنے والوں کا ہے۔ یہ سارے پاس طبقے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں یہ پاس ہیں۔ اور پانچواں طبقہ جو ہے وہ ہے جو سارے ہی علماء کے خلاف ٹین ٹین کرتا ہے، وہ ہلاک ہونے والا طبقہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔